السلام قانتا للہ بھی تھے، اللہ کے فرما بردار بھی تھے، اللہ سے ڈرنے والے بھی تھے۔ جب یہ ہم نے کل سنت ان کی زندہ کرنی ہے تو اللہ سے ڈرنے والی سنت بھی زندہ کریں۔ اگر اللہ سے ڈرنے والی سنت آپ زندہ نہیں کرتے تو ہماری قربانیاں بھائی کوئی نہیں، کسی کام کی نہیں ہے ہماری قربانی۔ بس یہ جانور ہم نے ذبح کر لیا، خود بھی کھایا ہے، رشتہ داروں کو بھی کھلایا ہے، غریب غربا بہت کچھ۔ اور غریب غربا کو کون دیتا ہے؟ بھائی ہم نے یہ قربانی غریب غربا کے لیے تھوڑی کی ہے، یہ تو اپنے لیے کی ہے۔ اور جن کی فریجیں خراب ہوتی ہیں وہ بھی اتنی ہوتی ہے تو فریج میں ٹھیک کر لیتے ہیں جلدی کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو جو میں کروں گا کہ بکرا چل بھی فریج کے اندر۔ ابراہیم علیہ السلام ایسے تھے، وہ تو مہمان تلاش کرتے تھے، جب تک مہمان تلاش نہیں کرتے کھانا تناول نہیں کرتے۔ اور ہم جو ہے غریبوں سے جگاڑ نہیں ہم نے آج نہیں کیا۔ بعض اب ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ قربانی گھر میں بندی ہوئی ہے، پہلے دن قربانی نہیں کرتے، کیوں؟ کس کو دیں گے؟ کس کو دیں گے؟ ہم دوسرے دن کرتے ہیں، بعض دفعہ دوسرے دن نہیں کرتے، تیسرے دن کرتے ہیں، تاکہ میں بھی ابھی ہم نے کی نہیں ہے، غریب ہے جانور کھڑا ہوا ہے، ابھی ہم نے قربانی نہیں کی، کریں گے دوسرے دن پر ہے، آج تو کرنی ہوگی، نہیں ابھی بھی نہیں، تیسرے دن میں شرم نہیں آتی؟ بہت سارے ہم کیس دیکھیں، آپ بھی دیکھیں، قانتا للہ ایسا نہیں ہوتا۔ قربانی کرنے کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام جیسا بننا پڑے گا، آپ کو تلاش کرنا پڑے گا مہمان جس کے ساتھ اس کو ساتھ بٹھا کے آپ کھانا کھائیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت یہ بھی تھی وہ مہمان کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلاتے، لیکن ہم مہمان آ جائیں تو ہماری تیوڑی چڑھ جاتی، یہ کہاں سے آ گیا؟ ہمارا تو اپنے پورا نہیں ہو رہا، ہمارا اپنا پورا نہیں ہو رہا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ابراہیم علیہ السلام جیسا بنا دے، جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو احکامات دیے ہیں، جیسے آزمائشوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مبتلا کیا ہے، اللہ ان آزمائشوں میں ہمیں نہ ڈالے، کیونکہ ہمیں وہ پاور نہیں، ہمیں وہ قوت نہیں ہے، ہمیں وہ ایمان نہیں ہے۔ اللہ ہمیں ایسے آزمائش میں بھی نہ ڈالنا کہ جو آزمائش اللہ ہمیں ایمان سے نکال کے کفر کی طرف لے جائے۔ اللہ ہم آزمائشوں سے بھی تیری پناہ مانگتے، لیکن اللہ ہمیں بس پورا سونا رکھنا۔ اللہ کبھی کسی آزمائش کے اندر مبتلا کر دے تو پروردگار میں ہمارا یہ دل جو ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ ثابت قدم رہنے کی توفیق دینا، تاکہ اللہ تیری رضا کے اندر ہی ہم خوش ہو جائیں، اللہ تیری رضا کے اندر ہی ہماری رضا ہو۔ اور اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ میں تجھ سے راضی، اللہ میں تجھ سے راضی، جیسے صوفی عبداللہ رحمہ اللہ کہا کرتے تھے۔ عصر کے بعد ایک دن بیٹھے اور سیدنا صوفی عبداللہ رحمہ اللہ وہ کہہ رہے اللہ میں تجھ سے راضی، ساتھی صاحب بیٹھے حضرت کچھ اور جملہ بھی کہہ دیں، بس یہی کہہ رہے ہیں، کہتے جا رہے ہیں اللہ میں تجھ سے راضی۔ ابراہیم علیہ السلام بھی کہتے تھے اللہ میں تجھ سے راضی، اللہ میں تجھ سے اذ قال له ربه اسلم، جب اللہ نے کہا ابراہیم متی ہو جا، قال اسلمت لرب العالمین، کہا میں متی ہو گیا، کہا اللہ میں تجھ سے راضی ہو گیا، اللہ میں فرما بردار میں جھک گیا۔ صوفی عبداللہ نہیں کہتے اللہ میں تجھ سے راضی، تو ساتھی کہتے حضرت بس ایک جملہ ہی کہتے جا رہے ہیں کہ اللہ میں تجھ سے راضی، کیا بھی زبان میں کہتے ہیں قبلیت تیروں کی پتا، اس جملے کے جواب میں اللہ نے ایک مرتبہ بھی کہہ دیا نا عبداللہ جا عبداللہ میں بھی تجھ سے راضی ہو گیا تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور یاد رکھیں جس انسان کو اللہ نے ایک مرتبہ یہ کہہ دیا تو میرے بندہ جا میں تجھ سے راضی ہو گیا، پھر اللہ کی سنت ہے اللہ جس سے ایک مرتبہ راضی ہوتا ہے پھر ناراض ہوتا ہے، پھر اللہ ناراض نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں بہت ساری چیزیں میں نے قرآن سے نوٹ کی، امید ہے کہ انشاءاللہ یہ بھی سیرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا پہلو آپ کے سامنے رکھوں گا، یہ بھی رکھوں گا، لیکن بات بس ادھوری رہ گئی ہے کیونکہ سیرت ابراہیم کوئی چھوٹی سیرت نہیں ہے، بہت بڑی سیرت ہے۔ ایسے ہی تو نہیں اللہ نے فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتا ہے ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے کیا، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، آپ نے دین ابراہیم کی ملت ابراہیم کی پیروی کرنی ہے۔ اس کا مطلب ہے
السلام کی ملت کوئی عام ملت نہیں ہے، کوئی معمولی ملت نہیں ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے پہلو کوئی معمولی پہلو نہیں ہے۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع